بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کافی وقت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک رشتہ دار اپنی پہلی قربانی کا واقعہ سناتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکرے کو قربانی کے وقت سے یعنی بقرہ عید سے کافی پہلے لے کر پالنا شروع کیا، اور وہ بکرا ان سے اور وہ بکرے سے اتنے مانوس ہو گئے تھے، حد درجہ انسیت بڑھ گئی تھی، تعلق بڑا عجیب ہو گیا تھا۔ گھر آتے ہی بس اسی کے بارے میں پوچھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کا حال چال دیکھنا، کھانے پینے کی خبر کرنا، ٹہلنے لے کے اس کو ساتھ ساتھ چلنا، اور وہ بھی ان سے جو ہے بڑی انسیت کا معاملہ رکھتا تھا۔ جب وہ کوئی انسیت والا عمل کرتا تو ان کی انسیت، ان کی محبت اور بڑھ جاتی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے رہے، ایام قربانی آ گئے، اب نیت تھی اسی کو قربان کرنے کی، اس کو قربان کرنا پڑا۔ تو جناب لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ لگا دیں۔ تو جب چھری ہاتھ میں تھمائی گئی تو چھری تو کیا تھامتے، بس لیٹے ہوئے اس کو دیکھ کر ان کی ٹانگوں میں ایسا لرزہ آیا کہ ذرا سا قریب ہوئے اور چھری ادھر گری اور وہ ادھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور آج بھی وہ اس کی انسیت کو محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ سناتے ہیں تو واقعی سننے والوں اور ہم سب کے جو ہے دل پر ایک خاص اثر محسوس ہوتا ہے۔ جو جانور گھروں میں پلتے ہیں ان کی مالکوں کے دلوں میں، گھر والوں کے دلوں میں کیا انسیت ہوتی ہے وہ پالنے والے بخوبی جانتے ہیں، اور وہ جانور بھی کیسے ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ جن کو ان کا تجربہ ہے ان چیزوں کا، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، ایک عجیب سا تعلق ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، ان معصوم جانوروں سے بھی، بے زبان جانوروں سے بھی بہت تعلق ہو جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد خیال آتا ہے، دھیان آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسا مشکل وقت گزرا ہوگا۔ 86 سال کے بوڑھے بزرگ شخصیت، اور اولاد کی تمنا میں اللہ سے بار بار یوں کہتے کہ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد سے نواز دیجئے۔ اتنی عمر گزر گئی اور دعا کرتے کرتے، تمنا کرتے کرتے آخر کار حضرت کی دعا جو ہے بارگاہ یزدی میں قبول ہوتی ہے، اور آپ کو ایک نہایت شاندار، ہونہار، فراست، عقل و فہم سے بالکل آراستہ، انتہائی عظیم وجاہت والا بیٹا عطا کیا گیا۔ ایک تو اتنی لمبی عمر کے بعد، پھر تمنا کے بعد۔ ایک تو یہ انسان یہ ہے کہ لمبی عمر کے بعد مایوسی ہو گئی، امید ہی ختم، تمنا ہی نہیں ہے، اب ملے تو کیا ملے۔
دوسرا یہ کہ عمر میں نہیں بلکہ جوانی میں مل گیا، اتنی عمر کے جوانی میں تو مل ہی جاتا ہے، لیکن عمر بھی لمبی گزری اور تمنا بھی اتنے دن چلتی رہی، دعائیں بھی چلتی رہیں، انتظار بھی ہوتا رہا، اور پھر اولاد ملی، وہ بھی ایسی ہونہار، ایسی شاندار. تو اس باپ کے جذبات سوچے ہیں، کیسے جذبات ہوں گے، کتنا والہانہ تعلق ہوگا، کیسی انسیت اور کیسی محبت ہوگی اس بیٹے کے لیے. لیکن وہ باپ کوئی عام باپ نہیں تھے جن کو یہ بیٹا عطا کیا گیا تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ تو خلیل اللہ تھے. توحید اور انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا ان کو امام بننا تھا. اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت اور انقیاد اور بے چوں چرا امتثال امر کی کسوٹی پر ان کو پرکھنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے. چنانچہ اولاً تو یہ ہوتا ہے کہ اس معصوم سے جگر کے ٹکڑے کو، کہ جس کو ہمیشہ سینے سے لگائے رہنے کا، ہمیشہ ساتھ رکھنے کا من کرتا ہو، امتحان لیا جاتا ہے کہ ان کو ان کی ماں کے ساتھ ایسی جگہ چھوڑ آئیں جو بالکل بے آب ہو گیا ہے. بھئی چھوڑ کر ایسی جگہ آ جاتے کہ جہاں پر زندگی کا آثار ہوتے تو خیال تو کم سے کم اتنا اطمینان تو رہتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہوں گے، بڑے ہو رہے ہوں گے، آرام اور سکون سے چین سے ہی تو ہوں گے، مجھ سے دوری تو ہیں. لیکن ایسی وادی میں پہنچانے کا حکم فرما دیا کہ جہاں پر زندگی کے کوئی ظاہری آثار اور اسباب تھے ہی نہیں. مکہ معظمہ کی وہ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہو گیا. لیکن حکم بھی کسی عام شخصیت کو تھوڑی ہوا تھا، یوں ہی کسی بس ہو گیا حکم، ایسا نہیں تھا. خلیل اللہ کو حکم ہوا تھا، جنہوں نے پورے کھلے دل کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا، خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا. اور چھوڑ کر آ گئے. ہفتوں گزرے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے. مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا، آباد ہو گیا، اور وہ نور نظر، لخت جگر، پیارا سا اسماعیل اب وہ گود میں نہیں رہتا، وہ بڑا ہونے لگا تھا، پیروں پر چلنے لگا تھا، کھیلنے لگا تھا، باتیں کرنے لگا تھا. اور ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور زیادہ آگے جا چکی تھی، مزید بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایسی اولاد کو دیکھ کر بوڑھے باپ کے دماغ میں خیال نہیں آتا ہوگا، دل میں خیال نہیں آتا ہوگا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے اور ایسا ہونہار ہو رہا ہے، ایسی خوبیوں سے اور ایسی کامل صفات سے اس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. لیکن ایک نیا حکم صادر ہو جاتا ہے، پھر سے امتحان لے لیا جاتا ہے. جی، اللہ رب العزت اپنے قریبی لوگوں کا یوں بھی امتحان لیا کرتے ہیں، اور ان واقعات کو امت کے سامنے پھر محفوظ کر کے اس میں عقل مندوں کے لیے سبق بھی رکھا کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا کس کام کے لیے بنائی گئی ہے، زندگی کس کام کے لیے دی گئی ہے. ان تمام باتوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھو، سمجھو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. لوگوں نے تو محض یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ یہاں تو ہم بس اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے آئے ہیں. لوگوں نے تو بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس یہاں ہم جو جینے آئے ہیں وہ اپنی زندگی جینا ہے. زندگی اپنی ہے ہی کب جو اپنی جینے آئے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، یہ اس کے حکموں کے مطابق اگر گزاری جائے گی تو اس کا گزارنا ہم سب کے لیے باعث رحمت بنے گا، عزت بنے گا، شرمندگی سے بچنے کا سبب بنے گا. چنانچہ اگلا حکم نافذ ہو جاتا ہے
کہ اپنے اس پیارے سے بیٹے کو لے جا کر ایک خواب نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اب اپنے اس بیٹے کو آپ جو ہے کسی جگہ لے جا کر ذبح کر دیں۔ کیسا عجیب واقعہ ہے! قرآن کریم نے اس واقعہ اس بات کو ان دونوں بیٹوں کے باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو قرآن کریم نے اپنی آیات بنا شامل کر لیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی کیا ہے، یا بنیا انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اب ہمیں اے ابراہیم تمہارے عزیز از جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دل دہلانے والا حکم اور کیسا دل دوز حکم ہے کہ اس حکم سے دل پاش پاش ہو کر رہ جائے۔ آرزوؤں کے بعد تو حاصل کیا تھا اور پھر اس کی جدائی برداشت کی، اور وہ بڑا ہوا تو ایک یہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ کیا مادیت کی دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہ کام سوچ بھی سکے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے، اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے اس خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم پر پوری طرح عمل کر کے، کھلے دل سے عمل کر کے دکھایا، اس انداز سے تعمیل کری کہ اپنے لیے ابدی شرافت اور عظمت مقدر کر لی۔ اور آپ کے یہ ہونہار بیٹے اس آزمائش سے گزرنے کی وجہ سے ذبیح اللہ کے لقب سے نوازے گئے۔ قرآن کریم نے بڑے اچھوتے انداز میں ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں، ہمیں اپنے رب کی کیسی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت کا مطلب کیا ہے، اس واقعے نے یہ سمجھا دیا۔ اور اطاعت شعار بندوں کا رب العالمین کی بارگاہ میں کیسا عظیم الشان اور بلند مقام ہے، ہمیں یہ صاف صاف نظر آ جاتا ہے۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا کہ میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب زادے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے بھی فوراً کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کیا کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے بس کر گزریے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب دونوں یعنی باپ اور بیٹے نے دل سے حکم کو قبول کر لیا، اور آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا،
قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، دیکھیے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا. اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا. وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم مخلص بندوں کو ایسے ہی شاندار صلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک حضرت ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. ان آیتوں کو پڑھ کر دل میں ایک خاص طرح کا اثر پیدا ہوتا ہے. آپ لوگ بار بار پڑھیں اور اپنے رحمان اور رحیم رب دو جہاں کے سامنے اپنی اطاعتوں کو چیک کریں کہ ہم کس طرح کی اطاعت گزاری اور بندگی کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ رب العالمین اپنے مخلص اور خلوص والے بندوں کی کیسی قدردانی فرماتے ہیں. اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے کیا جا سکتا ہے کہ رب العالمین آزماتا ضرور ہے، لیکن اطاعت گزار بندوں کے لیے اس کی طرف سے بڑی شاندار نعمتوں کا اور عافیتوں کا انتظام کیا جاتا ہے. بس بندوں کی طرف سے انابت اور اطاعت کی ضرورت ہے. کاش اس فرما برداری کا اور اطاعت گزاری کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اسلام نے جو ہمیں قربانی کا حکم دیا اس کا درجہ کیا ہے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جس طرح سے ہر ایمان والے پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حیثیت ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت ہو تو حج فرض ہے، اسی طرح سے اگر اس کے پاس حیثیت ہو جو شرعی حیثیت ہے تو اس پر قربانی بھی فرض ہے. یہ کوئی نفلی یا واجبی چیز نہیں، نفلی یا استحبابی چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے، اس کا کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو مخدوم بنا کر پیدا کیا ہے اور دیگر تمام مخلوقات کو اس کا خادم بنایا ہے. اس کے خادموں میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں. بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے. بھائی درخت ہے بے جان ہے، مٹی پتھر ہے بے جان ہے، ان سے بھی انسان نفع اٹھاتا ہے. لوہا تانبا پیتل وغیرہ دیگر اور بھی چیزیں بے جان ہیں. یہ ساری کی ساری کس مخلوق کے نفع میں آ رہی ہیں؟ زیادہ تر دیکھا جائے تو انسان ہی نفع اٹھا رہا ہے. دوسری جاندار چیزیں بھی اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، جیسے کہ جانور ہیں. جانوروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر جانوروں سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں. کیا مطلب اس بات کا شکلیں مختلف ہیں؟ یعنی کسی کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بوجھ لادا جائے اس کے اوپر، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے، کہ ان کے بالوں سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، برش بنائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ان کی کھالوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح جانوروں کے گوشت سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ انسان گوشت خور پیدا ہوا ہے.
تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا جن میں ظاہری یا باطنی خباثت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ خنزیر کو اسی وجہ سے حرام کیا، سباع بہائم کو اسی وجہ سے حرام کیا کہ ان کے اندر ظاہری خباثت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ جانور حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر بھیٹ چڑھایا جاتا ہے اسے بھی شریعت نے حرام کر دیا کہ اس کے اندر باطنی خباثت پائی جاتی ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قربانی آج ہو رہی ہے، یہ دین محمدی میں ہو رہی ہے، بلکہ پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے، صرف اسلام والوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے کہ جانوروں کو وہ ذبح کرتے ہیں، خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے اس کی ایک خاص شکل متعین کر دی، اس کی جائز شکل متعین کر دی، یعنی اس ایک غلط عمل کو صحیح رخ دے دیا۔ اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف مشروع ہوا بلکہ مطلوب ہوا، محمود ہوا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں کی قربانی کرنا اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا یہ واجبی امر قرار دیا گیا۔ اور اس عمل کی تاکید کتنی کی گئی اس کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول سے لگائیں۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، رواہ الحاکم، کہ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ ہو۔ کیسا سخت حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص پر کیسے ناراض ہیں، اس بات سے آپ کے اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک ایمان والے کے لیے اس سے زیادہ جو ہے وہ سخت بات ہو نہیں سکتی ہے، اس سے زیادہ ڈرنے والی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس گنجائش ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی والا وہ عمل کر جائے۔ قربانی کے ایام میں اگر اس کے پاس حصہ لینے کی گنجائش ہے تو حصہ لے، رقم ادا کر دے کسی کو بھی۔ اور اس پر بھی بات کی جائے گی کہ کس طرح سے قربانی واجب ہوتی ہے، کیا شرائط ہیں، انشاءاللہ اس پر بات آگے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، غلطیوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے، ہر طرح کی بدعملی سے، ہر طرح کی برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اپنے خاص نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔